अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त हवा और आप देख रहे हैं इस्लामिक क्लासरूम। आज की इस वीडियो में हम सूरह नमल पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास नहम के तर्जुमतुल कुरान के सिलेबस में शामिल है। सूरह नमल मक्की सूरत है, इसमें 93 आयात और 7 रकू हैं। सूरह नमल के तारुफ में नमल के मायने है चींटी, जो कि 18वीं आयत रकू नंबर 2 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जिसने बयान किया गया है, जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की वादी के करीब से गुजर रहे थे। तो ये जो वाकया है, इस वाकये की वजह से इसका नाम सूरह नमल रखा गया। और सूरह नमल से पहले सूरह शोरा थी। ये सूरह शोरा के फौरन बाद यानी कि जो नजूल है वो भी इनका इसी तरतीब से है। पहले सूरह शोरा नाजिल हुई, उसके बाद सूरह नमल नाजिल हुई। तो ये दोनों मक्खी सूरतें हैं। सूरह नमल का खुलासा ये है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुफर के बुरे नताइज का बयान है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो मैंने और भी इजाफी सवालात बनाए हैं, आप इनको नोट फरमा लें। आयात और रुकू कितने हैं, नज़ूल इसका कैसे हुआ, इसके लफ्ज़ी मायने क्या है, वजह तस्निया क्या है, और वाक़या सुलेमान का खुलासा भी लिखना है आपने। तो ये थी तारुफ में से हेडिंग्स। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आपने हेडिंग इस तरह लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। सूरह नमल के जो मज़ामीन हैं, मज़ामीन इसमें ये हैं कि सबसे पहले हदायत पाने वाले लोगों की सफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की गई हैं। उनमें हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत सालेह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी बयान किए गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो ज़रा तफसील के से बयान किया गया है, जो कि दूसरे और तीसरे रकू में है। आखिरत का इनकार करने वालों को नसीहत दी गई है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, नेक काम करो ताकि तुम्हें अच्छा बदला मिले। क़यामत की अलामात बयान की गई हैं, क़यामत के दलाइल बयान किए गए हैं, क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं, अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम मज़ामीन में बयान किया गया है। जो सूरह नमल के मज़ामीन है उसमें वो इसमें शामिल है, जिसके अमली और नकात हैं, इल्मी नकात हैं और अमली नकात हैं, उसमें बयान किया गया है। इसमें से असल कामयाबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की से ही मिलती है, इसके अलावा कोई भी आपको कामयाबी नहीं दे सकता। सूरह नमल का मुतालिया करने से जो हमें नमाज कायम करना, ज़ुकात अदा करना, आखिरत पर यकीन कामिल रखना, ये सूरह नमल की पहली आयत में हमें सबक मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें तमाम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें दी हैं, हमें उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला ही लाचार और परेशान लोगों की फरियाद सुनता है। हमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला ने रिज़्क कमाने का जो हलाल तरीके बयान किए गए हैं, हमें सिर्फ उन पर अमल करना चाहिए, हराम तरीके से रिज़्क नहीं कमाना चाहिए। हक का इनकार करने वाले लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बिल्कुल बहरों और अंधों की तरह हैं, तो जिनको कुरान पाक से नसीहत हासिल नहीं होती। और जिनकी दावत देने का अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिम्मा दिया कि वो दिन की दावत देते रहें। और हम जो भी अमल करते हैं अल्लाह ताला इनकी खूब खबर रखने वाला है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनका फैसला जरूर फरमाएगा, अच्छे का अच्छे में और बुरे का बुरे में इनका फैसला फरमा देगा। और इसमें हम थोड़ा सा इसको जरा ब्रीफली जाएं तो जो इसकी ट्रांसलेशन है, इस पहले रकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसमें अल्लाह ताला की तजल्ली कोहे नूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम होना, फ़िरऔन के दरबार में मोजज़ात और नेक लोगों की कामयाबियों और नाफरमानियों की सजा है। इसके बाद दूसरे रकू में हम देखते हैं, इसके बाद दूसरे और तीसरे रकू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई, जिन्नात पर कंट्रोल दिया, हवाओं पे कंट्रोल दिया, परिंदों पे कंट्रोल दिया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने वालों में से थे, जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और चुनती का वाक़या है, इसमें हुदूद का वाक़या है, शहर सबा का जिक्र है, बरका का जिक्र है। हुदूद का वाक़या ये है कि जब हुदूद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन में ना देखा तो कहा कि आज इसको मैं ज़रूर सज़ा तक पढ़ के ज़िबा कर दूंगा। जब हुदूद आई तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे शहर से मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो कि अल्लाह ताला के बारे में नहीं जानते, वो आग की पूजा करते हैं।
اس میں ملکہ کا ذکر ہے کہ وہاں جو راج کرتی ہے، وہاں پہ جو جس کی حکومت چلتی ہے وہ ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ ایک قوم کو سرکشی میں لے گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک کر آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے تحفہ بھیجا۔ تحفے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تحفے پہ یہ رد عمل تھا کہ انہوں نے تحفہ واپس کر دیا اور کہا اللہ کا دیا میرے پاس سارا کچھ موجود ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اور صرف اسلام قبول کر لو۔ اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر کے آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تحت یہاں پہ لے آئے، اور ایک بہت ہی طاقتور جن تھا جس نے یہ ذمہ اٹھایا، تو وہ ملکہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ تخت لے آیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ اس تخت کو تھوڑا بہت بدل دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ ملکہ کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں، اور ملکہ نے اس تخت کو پہچان لیا، اور پھر ملکہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو ایک محل میں لے گئے۔ اس محل میں نیچے شیشہ لگا ہوا تھا، اور ملکہ نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنے پانچے اوپر کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیشہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم چوتھے رکوع میں سیکھتے ہیں اب کا انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں، جن انبیاء کرام کی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت سمود علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم ان کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب نازل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، اور لوگوں نے جو 9 سردار تھے، 9 سرداروں کا واقعہ ہے اس میں، 9 سردار تھے، انہوں نے رات کو مشورہ کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی گھر والوں کو نعوذ باللہ رات کو ہی ختم کر دیں گے، اور صبح کو ہم کہیں گے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی جو چلاکیاں تھیں، ان کی جو مکاریاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوب اس کو جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، اور وہ رات اپنے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اللہ تعالیٰ نے عورتیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم عورت سے شادی کیا کرو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے کا ذکر ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، زمین آسمان باغات پانی پہاڑ سمندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان 2 سمندروں پہاڑ کا ذکر ہے جن میں ایک کڑوا پانی اور بزلا پانی چلتا ہے ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ میٹھا اور پینے والا پانی جو ہے، ہلکا پانی جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کے درمیان میں غائبانہ ایک آڑ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے پانی میں مکس نہیں ہو سکتے۔ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہواؤں کو خوشخبری دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بتا کے جو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، بتا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور صحابہ کرام کو تسلی دی، اور مجرموں کا انجام بتایا، اور شکر کرنے والوں کا انعام بتایا، اور مسلمانوں کی نشانیاں بتائیں، مسلمان کون لوگ ہیں اور بزدل لوگ کون ہیں۔ 7ویں رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، جس میں محشر کا برپا ہونا، حساب کتاب، جنتیوں کو خوشخبری، جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کے ملنا۔ مکہ حرمت کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاکیزہ شہر ہے، اس کی عزت کیا کرو اور اس کا احترام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جو دعا ہے وہ یہ ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جو کہ تمام انبیاء کرام مانگتے ہیں، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، آمین۔ سورہ نمل میں سے MCQs آ سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ بک کے پیچھے جو دی گئی ایکسرسائز ہے یہ اسی میں سے ہے، ضروری نہیں کہ اسی میں سے آئیں، آپ کو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ جو ہم نے پیچھے ہیڈنگز کی ہیں ان میں سے بھی آ سکتے ہیں، جتنی بھی میں نے ہیڈنگز آپ کو بتائی ہیں میں نے خود ٹائپ کی ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں، یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں۔ نمل کے معنی کیا ہے؟ چونٹی کے۔ سورہ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے،
اور دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے، کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ سورہ نمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کن لوگوں کی جو ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمل کے شروع میں لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وہ نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں، اس میں صرف سوالات ہیں، صرف سوالات جو ہے وہ یہ بھی آ سکتے ہیں، یا جتنے بھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ سارے آ سکتے ہیں۔ نمل کے معنی چونٹی کے ہیں، اور اس میں چونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ سورہ نمل کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھا ہے۔ سورہ نمل کی اہم علمی اور عملی نکات ہیں، وہ ہم نے کوئی سے 2 تحریر کرنے ہیں، اور اس میں حضرت سلیمان کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار طور پر آیا ہے ہم کا ذکر۔ سورہ نمل میں سے 2 لانگ کوسچن بن سکتے ہیں، ایک یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بک کے نمل پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں، یعنی کہ سورہ نمل پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ دوسرا سوال اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ آ سکتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر مفصل نوٹ تحریر کیجیے یا مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے ہیڈنگز کی ہیں وہ ساری کی ساری جو اس رکوع کی میں نے بنائی ہے سلائیڈ، وہ ساری کی ساری آپ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مضمون پہ جائے گی، اگر آپ کو وہ فکر بھی آیا تو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں ان کو میں اس طرح بھی بدلا دیتا ہوں جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا، نیک اولاد کی صورت میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔